السلام علیکم دوستو، آج آپ کو سنائیں گے ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس نے غربت میں لوگوں کے دل چھلنی کر دینے والے جملوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنا خون بیچنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ گل شیر درمیانے جسم کا نوجوان تھا۔ اس کا بلڈ گروپ اے بی نیگیٹو تھا، جو کہ نہایت نایاب ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جب بھی خون دینے جاتا ڈاکٹر انکار نہ کر سکتے، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ نوجوان اب پیشہ ور بن چکا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ رضاکارانہ خون دیا تھا۔ خون دینے کے لیے ایک بھیڑ جمع تھی۔ اس کی باری آئی تو ٹیسٹ پر معلوم ہوا کہ اس کا بلڈ گروپ کافی نایاب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، کبھی سال 6 ماہ میں ایک مرتبہ خون دے جایا کرو۔ سال میں 1-2 مرتبہ ایسا مریض آ ہی جاتا ہے جس کا بلڈ گروپ تم سے ملتا ہے۔ گل شیر نے اس دن خون دے کر نہایت فرحت محسوس کی تھی۔ یوں بھی تھوڑا سا خون دینے سے جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ گل شیر کو نوکری کی تلاش تھی اور نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ دن بھر سڑکوں پر گھومتا اور شام کو گھر پہنچتا تو اس کے والد اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے۔ 2 وقت کا کھانا اسے مل جاتا تھا، لیکن جیب خرچ سے وہ محروم ہو گیا تھا۔ اس کے والد نے کہا، گل شیر، اب تمہارے کمانے کے دن ہیں، تم پڑھے لکھے ہو، نوکری نہیں ملتی۔ اس نے جواب دیا، تو پھر مزدوری کرو۔ مزدوری بھی نہیں ملتی، تو پھر 2 وقت کا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، سڑکوں پر آوارہ نہ گھوما کرو، اس کے والد نے اس سے کہا۔ گل شیر کو سینما جا کر فلمیں دیکھنے کا کافی شوق تھا، لیکن کافی عرصے سے اس نے کوئی فلم بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دن شدید گرمی تھی اور اسے کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل پینی بھی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ نل سے گرم گرم پانی پی کر وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا، اور تب بھی اسے جسم میں خون چھلکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو یکایک اسے بلڈ بینک کا خیال آیا۔ وہ خوش ہو گیا، جلدی جلدی وہاں پہنچا۔ خون لینے کے بعد ڈاکٹر نے پوچھا، رضاکارانہ طور پر خون دے رہے ہو یا اس کی قیمت لوگے؟ اس نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا، قیمت لوں گا۔ گل شیر کو خون کی قیمت مل گئی۔ یہ پہلی بار تھی کہ اس نے اپنے خون کی قیمت وصول کی تھی۔ شام میں جب ٹی ہاؤس میں دوستوں سے اس کی ملاقات ہوئی تو جیب میں پیسے ہونے کی وجہ سے گل شیر کو ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑا۔ تاہم اسے یوں لگا جیسے چائے کی پیالی میں وہ اپنا خون آپ پی رہا ہو اور دوسروں کو بھی پلا رہا ہو۔ ضمیر نے اسے ٹوکا تو اس نے کہا، خاموش ہو جاؤ، میں نے اپنا ہی خون پیا ہے، دوسروں کا نہیں پیا۔ اس کے بعد گل شیر نہایت بے باک ہو گیا۔ بلڈ بینک والے بھی اس سے خوب واقف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کا پتہ بھی نوٹ کر لیا تھا۔ 1-2 مرتبہ اس کو سمجھایا بھی گیا کہ خون دینے کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، تو اس نے جواب دیا، میں بے روزگار ہوں، گھر سے روٹی تو مل جاتی ہے لیکن جیب خرچ نہیں ملتا، مجھے کہیں نوکری دلوا دیجیے، پھر میں اس وقت ادھر کا رخ کروں گا جب آپ یاد کریں گے۔ اب گل شیر کچھ فضول خرچ ہو گیا تھا اور خون دے کر بھی اپنا جیب خرچ پورا نہ کر سکتا تھا۔ جب آپ بے روزگار ہوں اور فارغ بھی ہوں تو وقت پاس کرنے کے لیے نئے نئے مشغلے سوچتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دوست کے ہاں تاش کی محفل جمی تو اس نے کافی پیسے جیت لیے۔ اس سے پہلے پیسے لگا کر تاش اس نے کبھی نہ کھیلا تھا۔ اس کے بعد ایک دن اس نے پارک کے درختوں کے سائے میں گرمی کی ایک دوپہر اپنی کرنے کی ٹھانی۔ اس دوران اس کی ملاقات جیرے سے ہو گئی۔ جیرا اس کے محلے کے حلوائی کا بیٹا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ دوپہر گزارنے کو بیٹھا ہوں، تاش کی بازی ہو جائے؟ ہو جائے۔ کتنے پیسے ہیں جیب میں؟ 50 روپے۔ لگاؤ گے؟ ہاں۔ تاش شروع ہوا اور 50 روپے نے وہ کرامت دکھائی کہ وہ حیران رہ گیا۔ جیرا اس دن ماں باپ کے گلے سے ڈھیر سارے پیسے اٹھا لایا تھا۔ وہ سارے پیسے گل شیر کی جیب میں منتقل ہو گئے۔
تو گل شیر نے سوچا خون دینے سے تو یہی دھندا بہتر ہے، ایک کام میں دو مزے، کھیل کا کھیل اور کمائی کی کمائی۔ کچھ عجیب بات تھی کہ اس کمائی میں خوب بڑھوتری ہوئی۔ جیرا بڑے بڑے نوسربازوں کو لے آیا، لیکن گل شیر کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ تب ایک دن ایک پولیس آفیسر کا ادھر سے گزر ہوا، اس کو دیکھتے ہی سب کی جان نکل گئی۔ وہ ابھی تاش سمیٹنے بھی نہ پائے تھے کہ پولیس آفیسر ان کے سر پر آ پہنچا۔ اوئے، جوا کھیلتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو، یوں ہی دوپہر گزار رہے ہیں، جیرا خاص لاہوری انداز میں بولا۔ پولیس آفیسر نے ایک نظر گلشیر کو دیکھ کر پوچھا، تم لطیف کے بیٹے گلشیر ہو نا؟ جی نہیں تو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے تمہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے اپنے محلے میں۔ لطیف صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ BA پاس کر کے آوارہ ہو گئے ہو، شریف باپ کے بیٹے ہو، جوا کھیل کر خاندان کو بڑی عزت بخشو گے۔ اس عرصے میں جیرا اور اس کے ساتھی کھسکنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے تھے، تو پولیس آفیسر نے انہیں ایک ایک ڈنڈا لگا کر روک لیا اور گل شیر سے کہا، اگر اب میں نے تمہیں جوا کھیلتے دیکھ لیا تو جان لو تمہاری خیر نہیں۔ تمہارا باپ بڑا سخت انسان ہے، وہ تمہارا خون پی جائے گا اگر اسے پتہ چل گیا تو۔ خون؟ اس نے زیر لب کہا۔ ہاں ہاں خون، پولیس آفیسر بولا۔ میرا خون تو بہت نایاب ہے، اس نے کہا۔ پتہ نہیں کیا بک رہے ہو۔ اوئے، سارے پیسے زمین پر ڈھیر کر دو، یہ بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں گے۔ پیسے گلشیر کی جیب میں چلے گئے ہیں بادشاہو، جیرا بولا۔ گلشیر، سارے پیسے نکالو۔ گلشیر نے سارے پیسے زمین پر ڈھیر کر دیے، جیبیں خالی ہو گئیں۔ پولیس آفیسر نے پیسے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ جیرے نے ذرا جرأت سے کام لیتے ہوئے پوچھا، سر جی، سرکار تو خواہ مخواہ بدنام ہوتی ہے، پیٹ تو آپ کا بڑھتا ہے۔ پولیس آفیسر جواب میں مسکرا کر چلا گیا۔ جیرے نے گلشیر سے کہا، چلو اب گھر چلیں۔ مگر میرا جی تو آج فلم دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ لیکن اس کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ جیرے نے پوچھا۔ ہاں، دوپہر کا شو تو ختم ہو گیا ہوگا، اب تو شام والا شو ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پیسے ہیں؟ جیرے نے پوچھا۔ گلشیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک مڑا توڑا ہوا 50 کا نوٹ نکلا۔ جیرے نے کہا، تم نے تو پولیس آفیسر کو بھی دھوکہ دے لیا گلشیر۔ ہاں، یہ وہی پیسے ہیں جس سے دھندا شروع کیا تھا۔ ان پیسوں میں کون سا ٹکٹ آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، تم جانتے ہو جیرے، میں دیکھتا بھی تو انگریزی فلم ہوں۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں۔ وہ اکٹھے چلتے ہوئے اپنے محلے میں پہنچ گئے۔ جیرا اپنی گلی میں مڑ گیا۔ گلشیر کا جی گھر جانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ وہ یوں ہی چلتا رہا اور بلڈ بینک کے سامنے جا کر رک گیا۔ وہ خود حیران تھا یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اندر کوئی خودکار مشین لگی تھی جو اسے کشاں کشاں کھینچ لائی۔ تب اسے خون میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب بھی خون دینے کو اس کا جی چاہتا تھا، وہ یہی میٹھی میٹھی سرسراہٹ اپنی رگوں میں محسوس کرتا تھا۔ اس لمحے سے پہلے رگوں میں دوڑتے خون کی سنسناہٹ اسے کبھی محسوس نہ ہوتی تھی۔ گلشیر سوچتا، میرا لہو بھی مجھ سے سرگوشی کرنے لگتا ہے۔ وہ ابھی بلڈ بینک کے اندر داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں کے ایک ملازم نے اسے پہچان لیا اور نہایت بے صبر ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ اس نے پوچھا، گلشیر آپ آ گئے؟ جی ہاں، ڈاکٹر زاہد کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک سیریس آپریشن میں آپ کے خون کی ضرورت ہے۔ میں تو خون دینے نہیں آیا۔ جھوٹ، اس کے لہو نے سرسرا کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ نہیں 3-4 مرتبہ اپنا آدمی آپ کے گھر بھیجا تھا، لیکن آپ گھر پر نہ ملے۔ اچھا، اب مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، مسٹر گلشیر، مریض کا آپریشن 2-3 دن سے رکا ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ جی ہاں، آپ کی وجہ سے۔ مجھے افسوس ہے میں دیر سے پہنچا ہوں۔ مریض نہایت نادار ہے۔ کیا مطلب؟ شاید وہ خون کی قیمت نہ دے سکے۔ اسے دینی چاہیے، میرا لہو اتنا بے قیمت تو نہیں۔ میں بھی جانتا ہوں، میں تو ایک قطرہ خون کی قیمت ساری کائنات سمجھتا ہوں۔
شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب بتائیں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مریض نوجوان ہے اور بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا ہے، لیکن مجھے بھی تو ابھی تک ملازمت نہیں ملی۔ ڈاکٹر نے جواب میں ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اتنے میں ایک بوسیدہ سے برقعے میں لپٹی ہوئی عورت دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر کہا، مائی، آپ کچھ پیسوں کا انتظام کر سکتی ہیں؟ نہیں بیٹا۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے گلشیر کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چرا لی۔ پھر ان کی نظر برقعے میں موجود اس بیوہ ماں پر پڑی تو وہ برقعے میں چھپے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ اچھا ہوا کہ دکھ بھری ممتا کا چہرہ نقاب میں ہے، ورنہ وہ اس کی مایوسی نہ دیکھ پاتے، ڈاکٹر نے سوچا۔ پھر ان کی نظر اپنی جیب کی طرف گئی۔ یہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ ان کی جیب میں چند ہزار روپے تھے۔ وہ ایک پورے کنبے کے واحد کفیل تھے۔ وہ بھی غریب تھے، ابھی تک وہ تعلیم کے دوران میں لیے ہوئے قرضوں کی پوری طرح ادائیگی نہ کر سکے تھے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کا خرچہ ان کے ذمہ تھا۔ تنخواہ میں صرف گزارا ہو رہا تھا۔ پھر روزانہ ایسے کئی لوگ آتے تھے جن کے لیے مطلوبہ خون مہیا نہ ہو سکتا تھا۔ ہر شخص حاجت مند تھا، وہ بیچارے کس کس کی حاجت روا کرتے۔ لیکن اس وقت میلے بوسیدہ برقعے میں موجود ماں کی آنکھوں کی تڑپ پکار پکار کر کہہ رہی تھی، ڈاکٹر، آج تم ناکام رہے تو انسانیت تم سے روٹھ جائے گی۔ آج نایاب خون کا منبع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو شاید بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا دم توڑ جائے اور بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ جائے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ مسٹر گلشیر، کیا آپ کل تک پیسوں کا انتظار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ پھر بستر پر لیٹ جائیے۔ تب اس کے بازو میں سوئی لگا دی گئی۔ خون سرسرایا، تاہم اسے وہ کیف نصیب نہ ہوا جو اکثر اس لمحے اسے ملا کرتا تھا، ایک ٹھنڈا ٹھنڈا سرسراتا ہوا کیف۔ خون دینے کی لذت سے اس محرومی پر اسے حیرت ہوئی۔ پھر دروازے پر کھڑے بوسیدہ برقعے کا پھٹا ہوا دامن لہرایا تو گلشیر کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، ماں جو اس کی بے روزگاری میں بھی اس سے مایوس نہ ہوئی تھی اور اب بھی اسے ننھا منا بچہ سمجھتی تھی۔ وہ جب دیر سے گھر لوٹتا تھا تو وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کا باپ جب اسے غصے سے گھورتا تو وہ کہتی، گلشیر بیٹا، گھر جلدی آ جایا کرو، صبح نکلتے ہو اور کہیں رات پڑے منہ دکھاتے ہو۔ ماں جس کی آنکھ میں ہمیشہ ممتا کی نمی ہوتی تھی، ماں کی تر آنکھ کے تصور سے اسے جھرجھری آئی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر، میں خون مفت دے رہا ہوں، اس کی قیمت وصول نہ کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ حیران ہوا، کیونکہ اس کے خون کی سرسراہٹ پھر سے اس کے کانوں میں نغمہ بن کر گونج رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ابھی انسانیت زندہ ہے، ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر اس سے کہا، مسٹر گلشیر، تم بہت بڑے آدمی ہو، بہت بڑے آدمی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس نے آنکھیں کھول کر کہا، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، کمینہ اور خودغرض۔ ساری عظمت تو میرے لہو میں ہے۔ آج پہلی مرتبہ یہ لہو میری رگوں سے نہیں، میری آنکھوں سے ٹپک رہا ہے۔